بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. صدق اللہ العظیم. میرے محترم سامعین اکرام، جمعۃ المبارک امت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے اللہ تبارک و تعالی نے ایک عظیم نعمت کے طور پر عطا فرمایا ہے. ہر امت کو ایک دن ملا ہے اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری امت کو جمعۃ المبارک کا دن اللہ تبارک و تعالی نے عطا فرمایا ہے. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ یہ جمعۃ المبارک سید الایام ہے اور اعظمھا بڑی عظمت والا ہے. وَهُوَ أَعْظَمُ عِندَ اللَّهِ، اور اللہ کے نزدیک یہ بڑی عظمت والا ہے. اس لیے ارشاد فرمایا کہ جمعہ اس کے فضائل میں ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ پہلی اذان کے بعد سارے کاموں کو چھوڑ دینا اور جمعۃ المبارک کی طرف چل پڑنا، اس کا حکم ہے. دوسرے کاموں میں مشغول رہ کر تاخیر کرنا یہ حرام ہے. اللہ رب العزت کے حکم کی عملاً نفی ہے. جمعۃ المبارک کی ادائیگی ہی کے لیے اگر کوئی غسل، وضو، کپڑوں کی تبدیلی کی وجہ سے تاخیر ہو رہی ہے یا دور جامع مسجد ہے اور اس میں سفر ہے تو وہ اس وعید میں شامل نہیں، وہ بلکہ وہ جمعۃ المبارک کی تیاری میں شامل ہے اور اس پر اس کو اجر اس کا شروع ہو جاتا ہے. اللہ کے محبوب نے ارشاد فرمایا کہ سب سے پہلے جو مسجد میں داخل ہوتا ہے تو اللہ کے فرشتے وہاں مقرر ہوتے ہیں، دروازوں پر آنے والوں کی انٹری ہوتی ہے اور پہلے آنے والوں کے لیے اونٹ کی قربانی کا اجر، اس کے بعد والوں کے لیے اس سے کم گائے، بیل، بھینس، اس سے بعد والوں کے لیے بکرا، مینڈا، پھر مرغی، یہاں تک کہ انڈا صدقہ کرنے کا بھی اجر ملتا ہے. مسلمانوں کی بہت سی مساجد میں اہل محلہ مساجد میں پہلی اذان سے بھی پہلے پہنچ جاتے ہیں اور ذکر، تلاوت، درود شریف جو جمعۃ المبارک کے خاص وظائف ہیں، سورۃ الکہف کا پڑھنا، استغفار کا کثرت سے کرنا، تلاوت میں مشغول رہنا،
درود شریف کا ورد کرنا، ان اعمال میں وہ مسجد میں آ کر مشغول ہو جاتے ہیں، اور مسجد میں داخل ہوتے ہی تحیۃ المسجد، اگر وقت مکروہ نہ ہو، تحیۃ الوضو ہے، تحیۃ المسجد ہے، اس کو بھی ادا کر لیتے ہیں۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا معمول سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خطبہ دینے سے پہلے آپ صحابہ اکرام جو تشریف لے آتے تھے ان کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سناتے تھے۔ اسی طرح سیدنا تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فلسطینی، سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اجازت سے آپ بھی مسجد کے اندر امام کے خطبہ دینے سے پہلے وعظ و نصیحت کا اہتمام فرماتے تھے، اور صحابہ اکرام اور تابعین کا جمع غفیر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں موجود ہوتا مجمع، جو اس وعظ و نصیحت اور تذکیر سے وہ مستفیض ہوتا۔ آج کل جو جمعۃ المبارک میں تمام ممالک میں مسلمانوں کی اکثریت میں خطبہ، بیانات، تذکیر، وعظ، نصیحت کرتے ہیں، وہ اسی سنت مقدسہ پر عمل کرتے ہوئے اس عمل کو جاری و ساری رکھے ہوئے ہیں۔ اسی طرح حضرت رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم ممبر پر تشریف لاتے تھے، اور آپ ممبر کے تیسرے زینے پر تشریف فرما ہوتے تھے۔ آپ کے بعد حضرت ابوبکر، پھر حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب تشریف لاتے، اپنے گھر سے نکلتے، تو حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ یا حضرت تمیم داری رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ آپ کے آنے سے پہلے اپنی وعظ و نصیحت کے عمل کو مکمل فرما لیتے تھے۔ یہ صحابہ کی سنت ہے اور صحابہ کا عمل ہے۔ اس کے بعد جس چیز کی طرف میں آج توجہ دلانا چاہتا ہوں کہ ہماری مساجد میں بسا اوقات بعض لوگ امام بیان کر رہا ہو، تقریر کر رہا ہو، یا عربی خطبہ دے رہا ہو، بعض لوگ امام صاحب کے سامنے آ کر تحیۃ المسجد ادا کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عمل تحیۃ المسجد کا
امام کے سامنے آ کر ادا کرنا یہ اخلاقاً، عرفاً، شرعاً، نقلاً، عقلاً ممنوع ہے، اس کی کوئی گنجائش نہیں نکلتی، اور اس طرح کرنے سے بہت سی قباحتیں جنم لیتی ہیں۔ علماء اہل سنت اس کو منع کرتے ہیں، اور اس کی وجہ قیاس نہیں بلکہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے صحابہ اکرام، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی، اس کے بعد والے صحابہ اکرام، تابعین، ان سب کا متفقن علیہ عمل ہے۔ اگر کوئی عالم بیان کر رہا ہو یا عربی خطبہ دے رہا ہو تو مسجد میں آنے والے حضرات کے لیے آداب یہ ہیں کہ وہ اس عمومی واعظ و نصیحت کی مجلس میں تشریف فرما ہو۔ بعض جگہوں پر لوگ بعضوں کے حوالے دیتے ہیں کہ جی جمعۃ المبارک کے بعد واعظ و نصیحت رکھا جائے، سو انہیں بھی یہ غلط فہمی ہے کہ قرآن کریم میں ارشاد ہے کہ فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ فَانتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ۔ جمعۃ المبارک سے پہلے تو ارشاد ہے کہ حی علی الصلاح، حی علی الفلاح، اس کی فضائل ہیں، لیکن جمعۃ المبارک کے ادا کرنے کے بعد کہیں بھی اجتماع کی دعوت کا نہ قرآن کریم کی روح سے ہے، نہ احادیث مبارکہ میں اس کا کوئی واقعہ یا مثال ملتی ہے۔ اس لیے وہ لوگ بھی غلط فہمی کا شکار ہیں۔ بعض لوگ کسی حدیث کے ایک حصے کو لے لیتے ہیں یا کسی ایک خاص صحابی یا خاص واقعے کو لے لیتے ہیں اور اس کو عمومی طور پر اس کو بتلاتے ہیں، اس پر عمل کے لیے دعوت دیتے ہیں، اس پر اصرار کرتے ہیں، یہ بھی غلط ہے۔ آئیے میں آپ سے اسی تناظر میں آپ کو دکھاتا ہوں کہ یہ میرے پاس اس وقت میرے ہاتھوں میں حدیث شریف کی کتاب ہے، نخبۃ الافکار معانی الآثار، یہ شرح ہے۔ اب اس میں ایک حدیث نقل فرمائی ہے، ایک صحابی ہیں جن کا مبارک نام ہے سلیک غطفانی، سیدنا جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے یہ روایت منقول